عرب شہزادوں کے خیموں سے چیخوں کی آوازیں، تلور کا شکار اور کم عمر پاکستانی لڑکیوں سے جنسی خواہشات کی اصل کہانی، ایک ریٹائرڈ میجر کی زبانی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ عرب شہزادے جب بھی شکار پر آتے ہیں اکیلے کیوں آتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کی فیملی یا بیویاں کیوں نہیں آتی جو کہ ساہیوال کی ویڑیوں کی طرح ہوتی ہیں؟ کیا ان کی بیگمات کو تلور اور ہرن کا گوشت پسند نہیں؟ کہانی کچھ یوں ہے۔ شہزادے جب شکار گاہ میں آتے ہیں تو محل سے دور خیمہ بستی قائم کی جاتی ہے، جہاں پہ دوپہر کے بعد شکار شروع کرتے ہیں۔ شکار میں شکرے، گھوڑے، کتے اور باز استعمال ہوتے ہیں۔ شکار مغرب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر مغرب کی نماز باجماعت نماز ادا ہوتی ہے اور شکار پکایا جاتا ہے۔ باربیکیو، ہانڈی کڑھائی، سٹیم روسٹ کے ساتھ ساتھ ہزاروں طرح کے میٹھے اور ہریسہ، اور پھر عشاء کی باجماعت نماز سے پہلے اسے کھا لیا جاتا ہے۔ باجماعت نماز پھر شہزادے اپنے اپنے خیموں کا رخ کرتے ہیں، جہاں حکومت پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے ان شہزادوں کی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے کم عمر مقامی لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں مقامی یعنی پاکستانی ہوں، کسی کی عمر 12 یا 14 سال سے زیادہ نہ ہو۔ شہزادوں کو پیش کرنے سے پہلے پاکستان کی ان بیٹیوں کو مشک و عنبر سے نہلا دھلا کر خاص نشہ دیا جاتا ہے تاکہ شہزادوں کو کسی طرح کی مزاحمت یا پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اندر کے حالات تو کوئی نہیں جانتا کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہی ہوتا ہوگا جو ایک باز ایک ننھی سی چڑیا کے ساتھ کرتا ہے۔ میجر صاحب نے کہا، میں نے خیموں کے باہر وہ آوازیں سنی ہیں جو کسی عقوبت خانے سے آتی ہیں، قید خانے سے آتی ہیں۔ بربریت کیسے محو رقصاں ہوگی؟ شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹر بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ جب ایمرجنسی میں یہ کم سن پاکستانی بیٹیاں گہرے اندرونی زخموں کی وجہ سے لائی جاتی ہیں تو کئی دن ہسپتال میں گزارتی ہیں اور کئی تو اپنی جان سے جاتی ہیں۔ یہ ملک ہیرا منڈی ہے۔ یہ سیکیورٹی ادارے دلال ہیں، چند سکوں اور ویزوں کی مراد کے بدلے اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں۔ کس کام کا ہے تیرا ایٹم بم؟ کس کام کی یہ آزادی؟ کہاں جاتی ہے قومی غیرت؟ جب یہ شہزادے آپس میں بیٹھ کر پاکستانی قوم کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، شیطانی کہکے لگاتے ہیں، تم جن ممالک کے شہزادوں کے سامنے کمر تک جھک کے کورنش بجا لاتے ہو، ان کا پورا ملک پاکستان کے ایک شہر سے بھی چھوٹا ہوگا۔ بچیوں کے والدین کو درہم دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اس کم بتائے کو یوں سمجھیں جیسے آپ نے دیگ کا ایک چاول چکھ لیا ہو۔ ذرا اس تناظر میں ہندوستان کا تصور کیجئے۔ اس داستان کے ہر لفظ کے ہر نقطے سے چیخیں بلند ہوتی ہیں، ہر نقطے سے بے بسی کا دل خراش اظہار ہوتا ہے، ہر لفظ کا ہر نقطہ جوئے خون کا منبع ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 4 जनवरी है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि गैरत है बड़ी चीज़ इस जहान तगदो में। ये जो गैरत है ना, गैरत पूरे का पूरा जो इस्लामी मुआशरा था, इस्लामी मुआशरा वो गैरत पे खड़ा था कि उनमें इस्लामी गैरत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। यानी रहीम यार खान के जो बासी हैं, ये कहानी तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये कहानियाँ सुननी हैं तो आपको रहीम यार खान के किसी बासी से राब्ता करना होगा, क्योंकि ये भी एक रिटायर्ड मेजर की कहानी है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बख्शीश और भीख किस तरह दी जाती है, इस्तेमाल शुदा सामान किस तरह लोगों में बांट दिया जाता है। तो ये जो असल हकीकत है ये आपको वहाँ से मिलेगी। बहरहाल आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें रखनी है और एक वीलॉग रखना है, क्योंकि कल से पूरी दुनिया में एक भूचाल आया हुआ है। और भूचाल जो है वो यूँ आया है कि वेनेजुएला, ये बात आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अगर किसी के पास तेल के ज़खायर हैं तो वो वेनेजुएला के पास हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं कि किसी भी अरब मुल्क से ज़्यादा तेल के ज़खायर वेनेजुएला के पास हैं, जिनकी जो है ना वो लगाया गया है, तखमीना लगाया गया है कि तकरीबन 303 बिलियन जो बैरल्स हैं वो उनके पास हैं। उनके पास जो तेल है उसकी एक खामी है। खामी ये है कि वो बहुत गाढ़ा है, हैवी क्रूड है। यानी जो अरबों का तेल है ना, वो एक किस्म का बना बनाया जो है ना वो निकलता है, लेकिन जो वेनेजुएला का तेल है वो हैवी क्रूड है। अब वो उसको साफ करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज चाहिए। अब आपने डॉट कनेक्टिंग करनी है, इस क्रूड ऑयल को साफ करने की जो रिफाइनरीज हैं वो अमेरिका में हैं। नुक्ता मिल गया। दूसरी जो है ना वो रशिया में है, तीसरी कनाडा में है। और ये सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की गई है चाइना की। सबसे दिलचस्प जो रद्द-ए-अमल होगा वो चाइना को होगा। अभी तक बिल्कुल गहरी खामोशी है चीन की तरफ से। चीन क्या कहता है, क्या करता है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा जो खरीदार है वेनेजुएला के तेल का वो चीन है। लेकिन कुछ आपके सामने इस सारी स्टोरी से पहले खबरें रखनी है, उसके बाद जो है मजीद इस पे बात करते हैं। अब लॉरा रिचर्डसन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं ये अमेरिका की। इन्होंने बिल्कुल बगैर लगी लिपटी जो है वो कहा है कि इस वक्त हमारी नज़र जो है वो तेल पे है और हमारी नज़र जो है वो लिथियम पे है, हमारी नज़र जो है वो मादनियात पे है। अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डॉट कनेक्ट भी कर लें, बिल्कुल वाज़े उन्होंने कहा है। अब तो वो बिल्कुल वाज़े कहते हैं, वो कोई लगी लिपटी नहीं रखते। रात को जो वज़ीर जंग हैं, वॉर मिनिस्टर हैं या वॉर सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने खुला कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी मर्जी आएगी हम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा किस चिड़िया का नाम है, बैन अल-अक़वामी किस चिड़िया का नाम है, और इंटरनेशनल कवानीन क्या कहते हैं, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। यानी एक मुल्क का, और इतने ज़बरदस्त मुल्क का पूरा सदर बीवी समेत अगवा कर लेना ये मामूली बात है। तो उन्होंने कहा है कि हम अब कोई लिहाज नहीं करेंगे। तो उसी तरह लॉरा रिचर्डसन ने भी कहा है कि ये चीज़ें हमारे लिए अहम हैं। अब वो बक्सा याद करें, वो ब्रीफ केस याद करें, जब यहाँ पे एक हाफिज साहब बक्सा भर के लेकर गए और डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया कि रहीम यार खान भी है हमारे पास, और ये माल भी जो है वो अच्छा माल है हमारे पास, अगर किसी वक्त आप आएँ
جس وقت آپ مردیت چاہیں اور آپ آ کے جو ہے وہ معدنیات نکالیں. یہ کہنا تھا لورا رچرڈسن کا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اب دیکھیں امریکنز کی پالیسی. یہ ہیں جی ماچاڈو یا میچیڈو یا یہ جو ہے نا وہ کرینا ماچاڈو. یہ 2002 سے دعوت دے رہی تھیں امریکہ کو کہ وہ وینزویلا پہ قبضہ کرے. ان محترمہ کو نوبل پرائز بھی ملا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ بھی پلان کے تحت ملتا ہے نوبل پرائز. یہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. انہوں نے اپنے نوبل پرائز کو وہ ٹرمپ کے نام کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ کھلے عام امریکی ایجنٹ تھی وینزویلا میں. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا ہے، اب ماچاڈو کو ڈونلڈ ٹرمپ پہ سوال ہوا ہے کہ ماچاڈو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ماچاڈو بہت اچھی خاتون ہے لیکن اس کی عزت نہیں ہے، اپنے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. بڑھ گیا سارا کچھ. قوم کے ساتھ غداری. یہاں پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. قوم کو دھوکہ دینا، پھر نیتن یاہو سے وعدے کرنا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، جروسلم میں ایمبیسی بنائیں گے، یہ خاتون کہتی تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 منٹ میں ماچاڈو کو، پنجابی ترجمہ کر لیں ماچاڈو کا کہ ماچاڈو کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ اسی طرح کرتے ہیں. یعنی اب وہ کدھر ہے باجوہ؟ امریکہ نے کبھی پوچھا؟ 1.5 گھنٹہ مائک پومپیو فون پہ بات کرتا تھا. اب کبھی سنا ہے؟ میرا خیال ہے وہ شاید گھسنے بھی نہ دیں. یہ اسی طرح کرتے ہیں. اسی طرح تو ماچاڈو صاحبہ بھی جو ہے کہ جی ان کی لوگوں میں عزت نہیں ہے. اگلی بات، اب یہ پاکستان پہ آتے ہیں. نجم سیٹھی کیا کہتے ہیں؟ ذرا مائنڈ سیٹ چیک کریں. اگر صاف شفاف الیکشن ہو گئے تو 2 جماعتیں اڑ جائیں گی. اب 2 جماعتیں کون سی ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صاف شفاف الیکشن نہ ہو؟ پھر اگلی بات وہ کیا کہتے ہیں، 5 سال کی جو نوکری ہے اس کو دھچکا لگے گا. 5 سال کی نوکری، ایک شخص پہ پورا ملک قربان، پورے ملک کو یہی بنا کے رکھنا ہے اکھاڑا 5 سال کی نوکری کے لیے. یعنی سوال یہ ہے کہ پہلے 3 سال میں انہوں نے کیا کیا. وہ شیرازی صاحب ہیں، بڑے زبردست جو ہے نا وہ صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو شرم نہیں آتی کہ نئے سال پہ یہ شرلیاں چھوڑ رہے تھے. نئے سال پہ حکمرانوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا. یہ ناچ رہے تھے آدھے کپڑے پہن کے سردی میں. یہ پتہ نہیں ان کو کس نے ترقی کا راستہ دکھایا ہے کہ کپڑے چھوٹے کرتے جاؤ. کپڑے ایسے پہنو جو بجائے جسم کو ڈھانپنے کے جسم کو نمایاں کریں. کھرا مال سامنے آئے، کھرا مال. یہ پتہ نہیں ان کو ترقی کا کس نے راستہ بتایا ہے. بہرحال شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں 2 پارٹیاں اڑ جائیں گی. اب ایک اور جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ کہیں پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ سارے انتظامات وہ خان صاحب کو دے دیے جائیں. اب آؤٹ آف کنٹرول ہے معاملات، اب ان کو دے دیے جائیں، ہم سے نہیں سنبھل رہے. ایک اور خبر سنیں. بزنس ریکارڈر کیا کہتا ہے؟ بزنس ریکارڈر کہتا ہے کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے پاکستانیوں کا جو خوراک کا معیار ہے وہ کم ہو گیا ہے. نا رونے والی بات. اپنے بچوں کی خوراک یا اپنی خوراک، چلیں جی اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. آج گوشت نہیں پکاتے، آج ٹنڈے پکا لیتے ہیں. بل سامنے ہوتا ہے، بل کہ جی ہم نے بل پے کر. یہ بزنس ریکارڈر کی جو ہے وہ خبر ہے کہ خوراک پہ اثر پڑ رہا ہے پاکستانیوں کی. تو ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی نئے سال پہ پاکستانیوں سے. بہرحال رحیم یار خان والا اللہ معاف کرے فارمولہ یہ ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ پورے ملک پہ جو ہے وہ لگا دیا جائے.
آخری خبر جو آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان پہ بڑا ہنستا تھا، اور ہنستا اس وقت تھا جب عمران خان وہ کہتے تھے کہ میرے ڈر کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائیں گے۔ ارشاد بھٹی کہتے تھے کہ میں کہتا کہ خان صاحب کرکٹر ہیں، خان صاحب ملنگ آدمی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھٹو کی پھانسی پہ سب سے زیادہ مٹھائی میاں شریف نے بانٹی، نواز شریف کے والد نے۔ سب سے زیادہ خوش یہ تھے۔ گوروں کے کتے نہلانے والی بے نظیر کو نواز شریف نے کہا، ضیاء الحق کا روحانی بیٹا پیپلز پارٹی نے کہا، تو وہ کہتے ہیں اب ہماری آنکھوں کے سامنے کہ عمران خان نے کہا تھا اور اب شیر و شکر ہے۔ واقعی بات تو سوچنے والی ہے۔ یہ جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، ایک طرف ضیاء ایک طرف بھٹو۔ بھٹو کو پھانسی کس نے دی؟ پھر زرداری آ گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ ارشاد بھٹی کا کہنا ہے۔ آج آپ کو 3 کہانیاں سنانی ہیں، 3 کہانیاں، اور ان میں سملیرٹی کیا ہے۔ سب سے پہلی کہانی ہے ڈاکٹر مصدق کی۔ اب ڈاکٹر مصدق کون تھے؟ ڈاکٹر مصدق اتنے پاپولر تھے ایران میں جتنے اس وقت عمران خان ہیں۔ 1951 میں ڈاکٹر مصدق نے کیا کیا؟ ڈاکٹر مصدق نے تمام تیل والی کمپنیاں وہ نیشنلائز کر لیں، اپنے اختیار میں لے لیں۔ برطانیہ اور امریکہ یہ تتے توے پہ بیٹھ گئے۔ مصدق نے کہا اب میں چٹکی بجا کے ایرانیوں کو خوشحال کر دوں گا، اور بات بھی ٹھیک تھی، بات بھی ٹھیک تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ 1953 میں الیکشن ہونا تھا، 1953 میں انہوں نے اس وقت اپنی زنبیل سے نکالا شاہ ایران مصدق کے خلاف۔ آپ اندازہ کریں گے کہ الیکشن سے پہلے مصدق کی پارٹی کے تمام ارکان CIA خرید چکا تھا، CIA خرید چکا تھا مصدق کے ارکان۔ یہ 53 کی بات ہے، 1953 کی۔ تیل نیشنلائز، اپنے ملک کا فائدہ۔ پھر شاہ ایران کھل کے آیا، اور پھر ڈاکٹر مصدق کا جو انجام ہوا وہ پھر آپ کو کسی وقت بتاؤں گا، پاپولر لیڈر کا۔ یہ 53 کی بات ہے۔ مادورو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مادورو فلسطین کا بہت بڑا حامی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وینزویلا میں مادورو نے چھوٹے پیمانے پر سود پر پابندی لگا رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نکولس مادورو نے ہم جنس پرستی پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نکولس مادورو نے جنس تبدیل کرنے پہ پابندی لگا رکھی ہے، اور فلسطین کا حامی ہے، اسرائیل کا مخالف ہے۔ اپنے منہ پہ وہ جو مخصوص فلسطینی رومال ہے اس سے نقاب کر چکا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، نکولس مادورو۔ نکولس مادورو کا پرابلم یہ ہے کہ نکولس مادورو جو ہے اس تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکا کیونکہ پابندیاں ہیں۔ الزامات تو ہیں نکولس مادورو پہ، لیکن وہ زیادہ تر پروپیگنڈا ہے امریکہ کا اور مغرب کا۔ جس طرح رجیم چینج سے پہلے یہ باولے کتے ہو گئے ہمارے میڈیا والے، یہ بھی ان کی لائن پہ چل رہے تھے۔ اب ڈاکٹر مصدق 1951، مادورو ابھی آپ کے سامنے 2 دن ہوئے۔ اب لنک کرے عمران خان، فلسطین کا حامی، اسرائیل مخالف، ایبسلوٹلی ناٹ۔ یہ تینوں بندے، ان تینوں بندوں کا تعارف ہے ایبسلوٹلی ناٹ۔ یعنی اس دن کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں اڈے شڈے مل چکے ہیں، کوئی افغانستان پہ ڈرون نے اٹیک کیا ہے۔ ایبسلوٹلی، یہ تینوں بندوں کا تعارف ہے ایبسلوٹلی ناٹ۔ عمران خان نے بھی کہا
مادورو تو آپ جانتے ہیں، مادورو نے اپنے آخری انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ منشیات اور جو ہے نا وہ تیل پہ وہ امریکہ سے مذاکرات کر لیتا ہے۔ اب صدام کے متھے انہوں نے کیا لگایا تھا؟ صدام کے متھے لگایا تھا بایولوجیکل ویپنز، ہتھیار۔ کدھر گئے؟ ٹونی بلیئر نے معافی مانگی کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، لیکن عراق کا کیا ہوا؟ صدام حسین کا کیا ہوا؟ اس پہ منشیات، اب جتنی منشیات امریکہ میں استعمال ہوتی ہیں ایک دن میں، وہ شاید کسی ملک میں بھی استعمال نہیں ہوتی، تو وہ منشیات سے کیا ان کو لینا دینا؟ وہاں کسی چیز سے کیا لینا دینا اخلاقی طور پہ؟ ان کو کیا لینا دینا اخلاقی طور پہ؟ ان کو بس 10 منٹ بیوی کو مل جائیں کہیں سے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کسی پارک میں جگہ مل جائے، اسٹیشن کے نیچے جگہ مل جائے، کسی واش روم میں جگہ مل جائے، کیا اخلاقیات ہیں ان کی؟ بس آپ کی مرضی ہونی چاہیے۔ اب زوران ممدانی نے اس کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دی ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، اور ہے۔ تو ان 3 بندوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ایبسلوٹلی ناٹ، اور فلسطین، اور بنجمن نیتن یاہو نے ٹرمپ کی اتنی تعریف کی ہے کہ آپ نے کمال کر دیا ہے، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا جس طرح آپ نے کیا ہے، کیونکہ وہ اسرائیل مخالف تھا مادورو۔ تو یہ تینوں کو آپ نے لائن میں رکھنا ہے، اور تینوں کی آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ عمران خان، ڈاکٹر مصدق ایران، اور نکولس مادورو وینزویلا۔ اب یہ تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں مادورو کو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بومر کی بات ہو رہی ہے، بڈھے گدھوں کی جو ہمیں چمٹے ہوئے ہیں۔ تو بڑا خوبصورت تحریر آئی ہے کہ سب سے بڑا بومر جو ہے تو وہ تو خود خان صاحب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ 73 ہیں، یہ جو باہر ہیں یہ تو ان سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن بومر ہونے کے باوجود عمران خان میں اور ان گدھوں میں وہ کیا فرق ہے؟ یہ ذرا فرق آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے بڑا بومر تو عمران خان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1965 سے 1970 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کو بومرز کہتے ہیں، اور زوران نظامانی نے اس پہ آرٹیکل لکھا۔ سب سے بڑا بومر تو عمران خان ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آگے سنیں۔ عمر کے حساب سے، جنریشن کے حساب سے، فائل کے حساب سے پورے کا پورا بومر عمران خان۔ مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بومر کی طرح ایکٹ ہی نہیں کر رہا، نہ وہ ہمارے زمانے میں پر لیکچر دیتا ہے۔ وہ ہمیں باپ دادا بار بار کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہم 2 کلو دیسی گھی پی جاتے تھے، وہ نہیں کہتا ہمارے زمانے میں۔ آگے سنیں، نہ وہ یہ نوجوان کچھ نہیں جانتے والی فائل کھولتا ہے، یہ بھی نہیں کہتا یہ نوجوان کچھ نہیں جانتے، وہ تو کہتا ہے سب کچھ جانتے ہی یہی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ نوجوان کچھ نہیں جانتے۔ نہ ہی ہر نئی چیز کو حرام، فضول یا بیکار قرار دیتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ عمران خان نے کسی چیز کو فضول یا بیکار قرار دیا ہو؟ اور بس یہی چیز باقی سب کو ایکسپوز کر گئی، ننگا کر گئی۔ یہ اگر آرٹیکل عمران کو دکھایا جائے تو عمران خوش ہوگا۔ یہ توے پہ بیٹھ گئے کہ ہم بڈھے گدھ ہیں، ہم نوچ رہے ہیں قوم کو۔ اچھا، اس کے بعد یہی چیز باقی سب بومرز کو ایکسپوز کر گئی۔ باقی سب نے بومر ہو کر بومر سے بڑھ کر والی حرکتیں کی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، قیصر خان نظامانی کو وضاحت جاری کرنا پڑی، فضیلہ قادری کو وضاحت جاری کرنا پڑی، ایکسپریس ٹریبیون کی ویب سائٹ سے اس کو اڑایا گیا۔ یعنی بومر سے بڑھ کر انہوں نے حرکتیں کی۔ اچھا جی، پاور سے چمٹے رہنا، کنٹرول کھونا، برداشت نہ کرنا، اور ہر سوال کرنے والے کو بدتمیز اور غدار کہنا۔ یہ بومرز، یہ گدھ،
یہ صاحب जेल में बैठकर भी माइंड सेट अपडेट रखे हुए हैं, है जेल में माइंड अपडेट है उसका बाहर के हालात से जी। इसलिए फर्क साफ नजर आता है, मसला उम्र का नहीं, मसला सोच का है। और जब सोच जवान हो तो बूमर भी खतरनाक हद तक फ्रेश लगता है। और बातों के अलावा इनको ये बात भी खाई जा रही है कि यार वो इतना फ्रेश क्यों है, इतना जवान क्यों है, जबकि इन सब को बवासीर से लेकर कैंसर तक सब कुछ है जो छुपाया हुआ है, जो दबाया हुआ है। वो कुंडी साहब कहते हैं, एक व्लॉगर है, कि ये जो मुख्यमंत्री है इसका गले का कैंसर रोज बरोज बिगड़ रहा है। गले का कैंसर, ये कुंडी साहब का दावा है। अब अंदाजा करें तो इनको इस बात पे भी तकलीफ है कि वो इतना फ्रेश क्यों है। अच्छा, अब आते हैं जो है ना वो बदतरीन गद्दारी पर। न कोई एयरफोर्स उड़ी वेनेजुएला की। आपको पता है वेनेजुएला के पास F-16 है। F-16 और हेलीकॉप्टर का क्या मुकाबला है आपस में। जो मिसाइल जेट छोड़ते हैं ना, उसके सामने अपाची शिपाची कुछ नहीं होते, जितनी शिद्दत से वो आता है। ये हैं जी जनरल बूजे साहब, जनरल बूजे, वो साथ था जनरल बाजवा। इमरान खान को हटाएं तो हम माफ कर देंगे। क्या माफ कर देंगे? इमरान खान ने जलसे में कहा, ओ तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो माफ करने वाले, हमने किया क्या है कि तुम माफ कर दोगे। लेकिन बकौल हमीद गुल लेफ्टिनेंट जनरल कि जो आर्मी चीफ होता है वो अमेरिका तय करता है। अब अगले उसके इंतजार में होते हैं कि जी हमें चीफ वो नामजद करे, हम ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें। अभी देखें ना वालों का क्या हाल होगा, वो इन सारी सूरत हाल पे उनकी क्या पोजीशन होगी कि क्या करें। अब चीन भी आएगा, उधर अमेरिका है, उधर लंच है, उधर वादे हैं, उधर गजा है, उधर फौज भेजनी है। पाकिस्तान को सामने नहीं रखना, जात को सामने रखना है कि हमें सबसे ज्यादा क्या फायदा हो सकता है। तो वही जर्नल बिल्कुल, यानी आप यहां से अंदाजा करें कि अगस्त में अमरीकियों ने बंदे तैनात कर दिए थे, अगस्त में मादोरो के लिए। किसका ताबन था, किसका ताबन था? वो ईरान याद करें, पहले हमले में आर्मी चीफ गए, किसका ताबन था अंदर से? बूजे साहब, वो भी फील्ड मार्शल है। ये मीर जाफर, मीर कासिम, ये जो है ना आप सुनते आए, मीर कमरुद्दीन खान, मीर गुलाम अली लंगड़ा, सारे आप सुनते आए हैं। तो मादोरो के साथ भी वही हुआ। अगस्त में उन्होंने अपने बंदे इंस्टॉल कर दिए थे, किसको कहां पे इंस्टॉल करना है। और बूजे साहब साथ थे। यानी आप बताएं ना, एक वहां पे बमबारी होती है, सदर उठा लिया जाता है, उसकी घरवाली उठा ली जाती है, एयरफोर्स नहीं उठती, कोई हरकत नहीं होती। वो एक औरत है बेचारी नायब सदर, वो बयान जारी करती है कि अभी तक हमारे जो सदर हैं वो निकोलस मादोरो है, फील्ड मार्शल हीटर लगा के अंदर पड़ा है। और बदतरीन का यहां भी हुई थी, यहां भी बाजवा ने किया था। इनके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको हर चीज का पता होता है। तो बदतरीन गद्दारी हुई है, जिस तरह इमरान खान के साथ हुई उस तरह जो है वो मादोरो के साथ हुई। अब मादोरो के जो जराइम हैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर बात खत्म करते हैं। आपने डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है, मुसद्दिक और इमरान खान और मादोरो, और खासकर मादोरो का दूसरी वजूहात के अलावा निकोलस मादोरो को इसलिए अगवा किया गया है क्योंकि वो फलस्तीन का सपोर्टर और इजराइल का सख्त मुखालिफ था। डॉट कनेक्टिंग कर ले। इमरान खान, जिस औरत मारिया कोरिना माचोडो को ला रहे हैं वो इजराइल को कहती है
आओ वेनेजुएला पर हमला करो और मादोरो से हमारी जान छुड़ाओ, मैं इजराइल के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइज करूंगी, जेरूसलम में अपना सफारत खाना खोलूंगी। जिसको जो है ना वो जिसके सामने पैंट नीची कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो है वो क्या नाम है डायन का, मारिया कोरिना माचोडो। यहां भी सारी मारिया कोरिना है, यहां नहीं फिर रही, यही है। और फिर ट्रंप ने पैंट नीचे कर दी कि इसकी इज्जत ही नहीं है, 2 टके की औरत। याद है ना वो खलील रहमान कमर का फिक्रा कि 2 टके की औरत की इज्जत ही नहीं है, ये पहले वो ये कह रही थी। दूसरी वजूहात के अलावा इमरान खान इसलिए कैद है क्योंकि वो फलस्तीन का सपोर्टर है, इसराइल का मुखालिफ है। बाल सामने आ गए। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटकर जिनको लाए हैं वो ट्रंप को कहते हैं सर हमें इजाजत दें, हम फलस्तीनियों को खत्म कर देंगे। जनरल बाजवा, इजराइल को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे। ये ट्रंप ने खुद दुनिया को बताया है। अब मेरा ख्याल है बेहतरीन मौका है कि वेनेजुएला के साथ खड़े होकर और डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर नोबेल प्राइज के लिए हमारे हुक्मरान नामजद कर दें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मुआमला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।